हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमें अनदेखा खौफ और लोगों का हसद रोक लेता है, जिसे हम बैड वाइब्स या टॉक्सिक वाइब्स कहते हैं, यानी जहरीले असरात, नागवार एहसासात। हमने 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतें बचपन में रटी तो थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इनमें समाजी बुराइयों से बचने का कितना बड़ा साइंसी फार्मूला छुपा है। इन्हीं सूरतों में से एक ऐसी सूरत है जो आपके गिर्द एक ऐसी ढाल बनाती है जिससे आप मनफी सोचों से महफूज रखें, और कोई मनफी ताकत आपकी अंदरूनी ताकत को तोड़ नहीं सकती, और वो है सूरतुल फलक। क्या आपके साथ कभी ये हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा था कि अचानक किसी की नजर लगी और हालात ऐसे बदले कि आपका सारे का सारा हौसला टूट गया, या शायद आपने बड़े बड़े आइडियाज और अपनी खुशियां जब दूसरों को शेयर की तो नजर लग गई। जदीद दौर में हम इसे नेगेटिव एनर्जी या टॉक्सिक वाइब्स कहते हैं, या सोशल एंजाइटी कहकर टाल देते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपकी कामयाबी का सफर जितना बुलंद होता जाता है, आपके गिर्द अंधेरे और हसद करने वालों की तादाद उतनी ही बढ़ती चली जाती। आज हम सूरतुल फलक के जरिए वो 4 साइकोलॉजिकल कोड्स डिकोड करेंगे जो आपकी जिंदगी के गिर्द एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर नफ्सियाती ढाल खड़ी कर देंगे कि दुनिया की कोई भी मनफी ताकत आपके सुकून को छू भी नहीं सके। इस अजीम सूरत का आगाज इन इनकलाबी अल्फाज के साथ होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। यहाँ पर फलक का मतलब महज सुबह नहीं है, बल्कि अंधेरे को चीर कर बरामद होने वाली रोशनी है। पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में इसे ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद की इंतहा कहा जाता है। हम सब की जिंदगी के अंदर एक छा जाने वाला अंधेरा आता है जब नाकामी और डिप्रेशन का और तन्हाई का इतना बोझ होता है कि हमें अपना हाथ भी सुझाई नहीं देता। रात के बाद सुबह का आना कायनात का सबसे बड़ा वादा है। जब हम रब्बिल फलक कहते हैं तो दरअसल हम अपने दिमाग को उस यकीन पर ट्यून कर रहे होते हैं कि चाहे अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हो जाएं, इन्हें चीर कर एक ऐसी रोशनी जरूर आएगी जो मेरे जाहिर और बातिन को मुनव्वर कर देगी। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक के अल्फाज महज तिलावत नहीं है, ये एक मेंटल शिफ्ट है, ज़हनी सोच की तब्दीली है जो हमें हार मानने से रोकती है। इसके बाद फिर इरशाद होता है मिन शर्रि मा खलक, ये दूसरा कोड है, यानी कायनात की हर तख्लीक शुदा चीज के शर से पनाह। आज की जदीद साइंस और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कायनात की हर चीज एनर्जी है और इसकी ये खास वाइब्रेशन होती है। आपने नोट किया होगा कि दफ्तर के अंदर या आपके कारोबारी मामलात के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी आपके ज़हन को बोझल कर रही होती। ये लोग लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं जो आपकी सारी एनर्जी को निचोड़ लेते हैं। सूरतुल फलक ये शऊर देती है कि हमने अपने आप को ऐसे लोगों से और ऐसे लो वाइब्रेशन वाले लोगों से, मनफी तवानाई वाले लोगों से अपने आप को कैसे बचाना। याद रखें, हमें हर जंग नहीं लड़नी, कुछ जहरीले माहौल और कुछ जहरीले लोगों से पनाह मांगकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अगर हम हर जंग लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता मसदूद हो जाएगा। लिहाजा कुछ जंगें लड़ी जाती हैं और कुछ से पनाह मांगकर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होने को ही तरजीह दी जाती है। इसके बाद रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि एक और चीज से पनाह मांगनी है, वो क्या है? वो मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। ये क्या है? इसका तर्जुमा है गिरोह में थूकने वालियों के शर से। मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर इसे गैस लाइटनिंग कहते हैं। ज़हनी तौर
پر دوسروں کو الجھانا، مینیپولیشن، خفیہ طریقے سے کسی کے ذہن کو قابو کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بھروسے اور اعتماد کی گرہوں میں شک کی پھونکے مارتے ہیں، وہ جو آہستہ سے آپ کے کان میں کسی مخلص دوست کے بارے میں زہر گھول دیتے اور آپ کا اس پر بنایا ٹرسٹ یعنی اعتماد توڑ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام پر بھی جادو کی کوشش کی گئی تاکہ آپ کے اعصاب کو متاثر کیا جائے۔ اگر کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کو ایسے حالات کا سامنا تھا تو میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کے بغیر اس بے رحم دنیا کا مقابلہ کر سکتے۔ اس سورت کا آخری حصہ اور آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ آج کے سوشل میڈیا دور کا سب سے بڑا وائرس ہے۔ یاد رکھیں، حسد وہ آگ ہے جو حاسد کو بعد میں لیکن ہماری پرفارمنس کو پہلے جلا ڈال۔ جب آپ دوسروں کی ہائی لائٹس دیکھ کر اپنی بیہائنڈ دی سین زندگی سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر حسد کے کینسر میں مبتلا ہو جاتا۔ حسد دراصل ایک سگنل ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب دوسرے آپ سے حسد کریں تو اس کا حل یہ ہے کہ سورۃ الفلق نے خاموشی اور پناہ کا حکم دیا کہ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھیں اور رب کائنات کی پناہ میں آتے رہیں۔ سورۃ الفلق ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سماجی طور پر اور سوشل طور پر گروتھ کے لیے کرنا یہ ہے کہ اپنی گروتھ کو پوشیدہ رہ کر اپنے انداز میں کام جاری رکھیں، خاموشی سے اپنے کام کو کرتے چلے جائیں، ہر ایک کو اپنا پورا پلان نہ بتائیں کیونکہ حسد ہمیشہ برابری والوں سے شروع ہوتا ہے اور ہر شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس صورت کا سوشل گروتھ کے تناظر کے اندر دوسرا میسج یہ ہے کہ ورک ہارڈ ان سائلنس، لیٹ یور سکسیس بی یور نائس۔ دوسری چیز، اپنی کامیابیوں پر عاجزی اختیار کریں تاکہ بلا وجہ لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں، اپنی کامیابیوں کا ڈنڈورا نہ پیٹیں کہ دوسرا جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم دیکھے تو اس کے اندر آپ کے بارے میں منفی جذبات پیدا ہوں۔ لہذا لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں، اپنے کام کو، اپنی پلاننگ کو خاموشی سے جاری رکھیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ تیسری چیز، دوسروں کی کامیابی پر ماشاء اللہ کہنا سیکھیں تاکہ آپ کا دل بھی حسد کی آگ سے محفوظ رہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں کی حسد کی آگ سے محفوظ رکھ رہے ہیں تو اپنی حسد کی آگ سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے پورے جسم اطہر پر مل لیتے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سیلف کیئر کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی عیاشی نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت ہے۔ جیسے آپ اپنے فون کو وائرس سے بچانے کے لیے اینٹی وائرس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی آپ کو اپنی روحانی اور مینٹل انرجی کو روزانہ سورۃ الفلق کے ذریعے ریسیٹ کرنا ہوگا۔ سورۃ الفلق ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ بے خوف ہونا سکھاتا۔ جب ہم رب الفلق سے جڑ جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ کمی سے نکل کر کثرت کی طرف شفٹ ہو جاتا، ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ میرا سب کچھ کوئی بھی نہیں چھین سکتا کیونکہ میرا محافظ وہ ہے جو اندھیروں کو چیر کر سورج کو نکالتا ہے۔ زندگی کے اندر ہمیشہ روشن پہلو کو دیکھیں۔ اگر آج زندگی میں اندھیرا ہے تو فلق قریب ہے۔ اپنے مائنڈ کو پروٹیکٹ کریں، روزانہ صبح و شام اپنی ذہنی اور روحانی ڈھال کو تیار رکھیں۔ حسد کا مقابلہ خیر سے کریں، یہ نہایت ہی اہم نقطہ ہے۔ دوسروں کی ترقی سے جلنے کی بجائے ان کے لیے دعا کریں، یہ آپ کے اپنے راستوں کو کھول دے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے عملی قدم کی طرف۔ آج کا ٹاسک یہ ہے کہ اپنے سوشل سرکل کا آڈٹ کریں اور ان نفاسات کو پہچانیں جو ہماری زندگی میں منفی پھونکے مار رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک ایسے شخص کے لیے دل سے دعا بھی کریں جس کی کامیابی سے آپ کو تھوڑی سی جلن محسوس ہو۔ حسد کو تعریف اور دعا میں بدل اور دیکھیں کہ کیسے آپ کے اپنے مقدر کے دروازے کھلنا شروع ہو۔ کمنٹس کے اندر I am protected لکھیں۔ اگر آپ آج سے اس قرآنی ڈھال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہیں، یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے
ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہر وقت خوف اور نظر بد کے ڈر سے جیتے رہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الناس کا ایک مکمل ڈیکوڈ کیا تھا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، یہ آپ کو اوپر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزیز سورۃ الاخلاص کے ذریعے فوق العادہ فوکس یعنی الٹیمیٹ فوکس کے راز کو جانیں۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو تھنکر گرو کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیں۔ سدا خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔